میرے بھتیجے نے جو میرے ساتھ کیا ایسا میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شادی کے ایک ہفتے ہی بعد میرا شوہر زبیر اس دنیا اور میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ساس نے میری اپنے بڑے بیٹے کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی، یعنی اس نے اپنے پوتے کے ساتھ میری شادی کروا دی جو ابھی صرف 13 سال کا تھا۔ میں نے سوچا یہ تو بچہ ہے، میری شادی جس سے ہو وہ بڑا ہوگا۔ میرا نام کرن ہے، میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا زندگی میں پھر کبھی میرے ساتھ برا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، لیکن وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو میری ماں ایک آدمی کے ساتھ بھاگ کر میرے بابا کو اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے بابا گھر میں زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے اور وہ بھی ایک عورت کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، اسی لیے مجھے سب کہتے تمہارے بابا کبھی بھی تمہاری شادی نہیں کروائیں گے، ایک تو ان کو نوکری ملی ہوئی ہے، اوپر سے 20,000 تم کما لیتی ہو۔ بابا جو کہتے وہی ہوتا، شاید یہی وجہ تھی کہ بات بدل گئی تھی۔ میں 10 سے 15,000 آرام سے کما لیتی ہوں، جو کہ سوتیلی ماں مجھ سے لڑتی تھی، لیکن پھر بھی ایک دن میری سوتیلی ماں کہنے لگی تم اچھے سے تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے۔ میں تو حیران ہو گئی تھی، مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے۔ میری سوتیلی ماں شانزیہ کہنے لگی بات پکی کر دی ہے، تم شادی کی تیاریاں کر لو، 1 مہینے میں تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں حیران تھی لیکن اندر سے خوش بھی ہو گئی تھی، کیونکہ میری زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ میں نے تو اپنے دل سے بات نکال دیا کہ میری شادی ہوگی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میری سوتیلی ماں کبھی میری شادی نہیں ہونے دے گی، لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسی لیے میں بہت زیادہ خوشی خوشی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ لوگ آ کر ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، لیکن میں نیچے دیکھ رہی تھی۔ اتنی ہمت کہاں ہوتی ہے کہ دلہن سر اٹھا کر دیکھ لے، گردن گھما کر اپنے شوہر کو 2 پل کے لیے دیکھ لے، میں نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد جب میں کمرے میں بیٹھی تو اپنے شوہر کو دیکھا، پتہ چلا وہ بہت اچھا انسان ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کی ایک ماں تھی اور اس کی ایک بھابھی تھی، بھابھی کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی کا بیٹا میرے بچوں کی طرح ہے، اس کی عمر صرف 13 سال ہے، لیکن میرے لیے وہ تو ابھی بھی چھوٹا بچہ ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہا وہ 2 سال کا تھا اس کے ابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس کے ماں باپ کی جگہ میں نے لے لی اور روز رات کو میں اسے اپنے سینے پر سلاتا تھا۔ تب سے وہ میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرا اپنا بچہ۔ میری دیورانی کے بیٹے کا نام ثاقب تھا۔ میرے شوہر نے کہا تم اس کا اچھے سے خیال رکھنا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی، وہ میرے لیے میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے۔ شادی کی رات اچھے سے گزر گئی، ایسا لگتا تھا زندگی میں اچھا گزر جائے گا، لیکن صبح ہوئی تو ساس نے عجیب و غریب بات پوچھی۔ وہ میرے کمرے میں آئی، مجھے اتنی شرم آ رہی تھی، میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگی عورتیں اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے بھتیجے کے پاس بیٹھی، تھوڑی دیر بیٹھ گئی، میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے باتیں سمجھانے لگی۔ میری ساس کہنے لگی تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہوں وہ مجھے دے دینا، جبکہ اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن بار بار سب لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے، وہ جو بھی پیسے دیں گے منہ دکھائی میں وہ تم مجھے دے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری ساس محبت نبھانے والی ساسوں کی طرح تھی، لیکن 13 سال کا بھتیجا اچھا تھا۔ پہلے میرا بھتیجا اچھی ہنسی مذاق کرتا تھا، پھر اس نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی، مجھ سے پوچھنے لگا آپ اور چاچو کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا نہیں، آپ لوگوں کو جلدی سو گئے تھے،
آپ کے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی تھی، میں نے دیکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ ہمارے کمرے کے باہر ہی بیٹھا تھا، کیا اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی؟ مجھے بہت شرم آ رہی تھی، لیکن وہ آرام سے باتیں کر رہا تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں، اسی لیے میں نے اسے زیادہ بات نہ کی۔ کہنے لگا، آپ کہاں سوتی ہیں اور میرے چاچا کہاں سوتے ہیں؟ میں نے کہا، بیڈ کی ایک طرف میں سوتی ہوں اور دوسری طرف تمہارے چاچا سوتے ہیں۔ تو وہ میرا بھتیجا جنید پھر سے کہنے لگا، آپ لوگ ایک ساتھ سوتے ہیں۔ مجھے اب بڑی شرمندگی ہونے لگی۔ شام کو میں نے یہ بات اپنے شوہر زبیر کو بتائی۔ وہ اس طرح سے سوال پوچھ رہا تھا۔ عجیب بات ہے، اتنے چھوٹے بچے کے دماغ میں اتنے سارے سوال۔ میرے شوہر زبیر نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا تم اس کا اچھے سے خیال رکھنا، تم پہلے دن سے اس کی شکایتیں کرنے لگی ہو۔ میں نے کہا، میں اس کی شکایتیں نہیں کر رہی ہوں، لیکن آج کے بچوں کے دماغ میں اس طرح کے سوال نہیں ہونے چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا، اس کی عمر بچوں کی ہوتی ہے، بچے اس طرح کے سوال پوچھ لیتے ہیں۔ میرا شوہر بار بار یہ کہنے لگا، میرا بھتیجا بہت معصوم ہے، اس کا اچھے سے خیال رکھنا، اس کی کمزوری اور اس کی غلطیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیچارہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا ہے، چاچی چاچی کہتے اس کا منہ نہیں تھکتا، اور تم ہو کہ اس کے لیے اس طرح کی سوچ رکھی ہو۔ میں حیران ہو گئی تھی، میرے شوہر زبیر کو کیا ہو گیا؟ وہ واقعی اپنے بھتیجے جنید کے لیے بہت زیادہ ایموشنل تھا۔ میں حیران اور پریشان رہتی تھی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اگر مجھے میرے شوہر زبیر کو خوش رکھنا ہے تو ان کے سامنے ان کے بھتیجے کی کوئی برائی نہیں کرنی، تو اسے برا لگ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا۔ میرے شوہر زبیر رومانس کرنے والے قسم کے آدمی تھے، اسے مجھ سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، وہ مجھے چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ ایک دن صبح میری ساس بار بار مجھے آواز دے رہی تھی، لیکن میرے شوہر زبیر مجھے اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، مجھے تم سے اچھی اچھی باتیں کرو، میری آنکھوں میں دیکھو، تم نے کبھی کوئی فلم نہیں دیکھی جیسے فلموں میں ہیروئن ہیرو کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور میرے پاس بیٹھی رہو۔ میں نے کہا، آپ کی اماں مجھے بلا رہی ہے، کوئی کام ہوگا، کیونکہ صبح کے 12 بج رہے تھے، یہ کوئی رات کے 8-9 بجے کا وقت نہیں تھا، لیکن میرا شوہر زبیر مجھے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جو میری ساس سے ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ مجھے ان لوگوں کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ لوگ تھوڑے عجیب تھے۔ آخر میری ساس نے یہ کہہ دیا، تم نے آتے ہی میرے بیٹے کو اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا ہے۔ میری ساس بار بار ایک ہی الفاظ کہے جا رہی تھی، وہ مجھے بہت برا بھلا سنا رہی تھی، تمہارے علاوہ اسے کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میں نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی میرا دیوانہ ہے، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ لیکن میرے شوہر زبیر نے کہا، مجھے لگتا ہے تم میری اماں کا اچھے سے خیال رکھنا، اس کو خوش رکھنا، اسی لیے میں سارے گھر کے کام اچھے طریقے سے کرتی تھی، کبھی کسی کو کچھ نہیں بولتی، اگر جواب دیتی تو جواب دیتی بہت ہی اچھے طریقے سے، جس پر وہ غصہ نہ ہوتی۔ پر میری شادی کو ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا جب مجھے ایک بری خبر ملی، وہ میرے شوہر زبیر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس کے بعد جو میرا حال ہوا وہ آپ لوگ دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جب لاش کو گھر لایا گیا تو ہمارے ہوش اڑ گئے، میری ساس، بھتیجا اور میری دیورانی، ہم بری طرح چلا رہے تھے، روتے روتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے یہ خبر جھوٹی ہو، پر میرا شوہر زبیر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ دکھ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میرے ماں باپ نے کہا، یہ دکھ تمہیں اپنے سسرال میں ہی پورا کرو گے، اس کے بعد ہم تمہیں گھر لے کر جائیں گے۔ میں روتی تڑپتی رہی۔ میری ساس مجھے کہتی کہ تو ہی جب سے آئی ہے تو نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہے،
تیرے قدم منوس ہے، میرا گھر کا وارث چلا گیا ہے، میرا بیٹا چلا گیا، سب کچھ برا ہو گیا ہے، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں سوچ کر تھوڑی بے فکر تھی کہ اپنوں کے ساتھ چلی جاؤں گی، ویسے بھی میری زندگی کی خوشیاں چلی گئی تھی، بابا ہی تھے میرے اپنے باقی، تو میری ماں سوتیلی تھی۔ جب میری سوتیلی ماں میرے بابا مجھے واپس لینے کے لیے آئے تو میری ساس نے ایک بات صاف کہہ دی۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ میری ساس نے کہنا شروع کر دیا، میں اسے واپس نہیں بھیج سکتی، میں اسے واپس کبھی بھی نہیں جانے دوں گی۔ میرے بابا نے کہا، لیکن آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا یہاں پر کیا کام؟ لیکن میری ساس نے کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے میرا بیٹا گیا ہے، ابھی یہ یہاں پر رہے گی، ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ میری ایک بڑی بہو ہے جو بیوہ ہے، اس کا ایک بیٹا جو اسکول میں پڑھتا ہے، پھر ہم کیا بھوکے مر جائیں گے؟ یہ میرے بیٹے کی جگہ پر کمائے گی اور ہمارا گھر کا خرچہ چلائے گی۔ میرے بابا اور میری سوتیلی ماں سارا نے کہا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میری ساس نے ٹھان لی۔ میرے بابا میری ساس کے بیچ کافی بحث ہوئی، کبھی اس بات پر تو کبھی اس بات پر۔ جب سے پوچھا گیا تو میں نے ظاہر کیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، میرا بھی اس گھر میں دم گھٹتا تھا، پر میری ساس نے کہا یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ میری ساس نے اپنی کچھ رشتہ داروں کو بلایا، ان سے فیصلہ لینے لگی۔ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، پر نتیجہ یہ نکلا پھر میری شادی دوبارہ کر دی جائے گی، پھر تو اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔ لیکن اس گھر میں ایک ہی مرد تھا، اس کے ساتھ میری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ سب نے کہا وہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا، یہ لڑکی کون سی 30 سال کی ہے، اس طرح اس گھر میں رہ جائے گی، اس گھر میں پھر سے بہو بن جائے گی۔ میں سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے بابا نے کہا، اچھی بات ہے، اگر اس کو اپنے گھر لے کر جائیں گے تو ہمارا کیا فائدہ، دوبارہ اس کی شادی تو نہیں ہوگی، کہاں سے دوبارہ رشتہ لائیں گے، ایک بیوہ عورت کے لیے رشتہ کیسے ملے گا؟ آج کل کی تو کنواری لڑکیوں کو رشتہ ملنا اس کے لیے نہیں ملے گا، اس دنیا والے بھی باتیں کریں گے، ایک بیٹی پھر سے دلہن بن کر رہے گی، اس آفر کو ٹھکرا کر ہم اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے تو ہمارے گھر میں بھی یہ ایک بیوہ ہی کہلائے گی۔ میری سوتیلی ماں نے عجیب و غریب باتیں کر کے میرے بابا کو منا لیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد میری شادی میرے بھتیجے کے ساتھ کروا دی، جس کو میرے شوہر زبیر اپنا بیٹا کہتا تھا اور جس کو میں اپنا بچہ سمجھتی تھی۔ اپنے قسمت کو برا بھلا کہہ رہی تھی، کیونکہ جس کو میں اپنا بچہ سمجھتی تھی آج وہ میرا شوہر جنید بن گیا ہے۔ جتنا اس بات پر روئی چیخی چلائی، لیکن کسی نے میری ایک بات نہ سنی۔ میری شادی کروا دی گئی۔ میری شادی کے وقت میری ساس نے میرے سر زبردستی پکڑ کر مجھے ہاں کروا دی۔ شادی کے جلد سے مجھے اپنے بھتیجے جنید کے کمرے میں بھیجنے کا کہا، لیکن میری ساس اور دیورانی میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس نے کہا، آج سہاگ رات ہے، آج تو کمرے میں نہیں گئی تو پھر سے کچھ ہو جائے گا، اور کیا تم دوسرے میرے پوتے جنید کو بھی مارنا چاہتی ہو؟ لیکن میں نہیں گئی۔ اگلے دن میری ساس مجھے کہا، مجھے نوکری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے محلے کے ڈھیر سارے بچے اکٹھے کر لیے۔ اب میں روز 30 سے 60 بچوں کو پڑھاتی۔ میرا دماغ بہت زیادہ خراب ہو جاتا، میں بہت زیادہ تھک جاتی، سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تو فارغ ہو کر 60 بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزرتا گیا۔ میں اپنے بھتیجے کے کمرے میں نہ جانے سے گھبراتی تھی، نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے لگا وہ میرا بچہ ہے، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی رشتہ نہیں کرے گا، بس وہ اپنے کمرے میں رہے اور میں اپنے کمرے میں رہوں گی۔ اس کے کمرے میں جا کر کیا کرنا تھا؟ میری ساس میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ کچھ دن اس طرح سے گزر گئے۔ ایک دن میں دیکھ کر حیران ہو گئی، میرا بھتیجا جنید خود ہی کہہ رہا تھا، میری بیوی کو میرے کمرے میں بھیج دو، لیکن مجھے پتا تھا وہ بچہ ہے، اسے اس باتوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہوگا، اسے سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ وہ خوش ہو رہا تھا، ایک تو اس کی شادی ہو گئی، اور بھی زیادہ خوش نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ پہلے دن سب کچھ تھا، سمجھ گیا، لیکن ایسی کوئی چیز کا شوق نہیں تھا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی،
میری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے ایک دن سوچ لیا تھا میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اتنا کوئی مشکل نہیں تھا، اسی لیے میں نے سوچ لیا مجھے کیا کرنا تھا۔ لیکن میرے بھتیجے جنید کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ جب میرے دوسرے شوہر جنید نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا تو میں بالکل بے فکر ہو گئی تھی۔ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ وہ باتوں اس طرح سے کر رہا تھا جسے میں سننا چاہتی تھی۔ میں بری طریقے سے رونے لگی۔ میں بھی گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بھاگ کر کہاں جاتی؟ ایک بار اگر بھاگ جاتی تو مجھ پر ٹھپا لگ جاتا کہ یہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ایک تو میں عزت دار باپ کی بیٹی تھی، میں نے ساری زندگی عزت سے گزاری تھی۔ میں اپنے باپ کا نام کیسے خراب کر سکتی ہوں؟ لیکن میں اپنے دوسرے شوہر جنید سے بالکل نفرت کرتی ہوں۔ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس شوہر جنید کا کہنا تھا صبح اس بات کا آخری میری دیورانی کو خبر پہنچ گئی، لیکن میرے شوہر جنید نے سب کچھ سنبھال لیا، ورنہ مجھے بہت ڈانٹ پڑتی اور میں نے نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بعد میری دیورانی کو بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا ہو گیا۔ اس نے شور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا آج تم میرے بیٹے کے کمرے میں جائے گی۔ تم نے تماشا بنا لیا ہے، اس کی بیوی ہو، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتی ہے، لیکن تم الگ کیوں سو رہی ہو؟ میری دیورانی مجھ پر غصہ ہونے لگی اور بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، پھر تمہیں دلہن بنا کر اپنے بیٹے کے کمرے میں بھیجوں گی۔ مجھے دلہن بنا کر میرے کمرے میں بھیج دیا۔ ایک پل تو میں نے سوچ لیا میں اندر سے کمرے کو تالا لگا لوں گی، لیکن ایسا نہیں ہو پایا کیونکہ میری ساس نے پہلے سے ہی دروازہ کھول دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بھتیجا جنید کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا یہ بچہ ہے، اسے ڈرا دھمکا کر سلا دوں گی، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ میری ساس بھی خوش تھی اور میں بھی خوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ۔ میں میک اپ اور جویلری اتارنے لگی۔ اس نے پھر سے کہا تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں میں اچھی ہوں یا بری ہوں اس سے تمہیں کیا مطلب؟ چپ کر کے سو جاؤ۔ میں نے اسے آخری بار کہا تھا، کوئی بیوی کی طرح نہیں کہا، بلکہ شاید میں اس کی ماں کی طرح بول رہی تھی جو اسے ڈانٹ کر سلانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے اس طرح نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں ابھی بھی اس پر رعب جمانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ مجھے لٹ کر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے؟ اپنے شوہر سے کس طرح باتیں کرتی ہو؟ تمہیں مجھ پر چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تم ابھی زمین سے نکلے ہو اور میرے شوہر بننے کے لیے آ گئے ہو، تم میرے شوہر نہیں۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا تم مجھے پہلے دن سے پسند آ گئی تھی، تمہیں پتا تھا تمہیں پانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے چاچا تک کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ میں نے تمہیں چاہتا تھا۔ یہ سن کر میں تو اور بھی زیادہ روح کانپنے لگی۔ اس نے اپنے چاچا کو خود مارا تھا۔ اس نے کہا میں اپنے چاچا کو مار دیا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے چاچا کی کار کی بریک فیل کر دی، جس کی وجہ سے جب وہ تھوڑا آگے چلا اس کے بریک کنٹرول نہیں ہو گیا، اس کا گیرج خراب ہو گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ اس کا ایک حادثہ ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، جبکہ یہ سوچا تھا کہ ایک پلین تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے میرے شوہر زبیر کو مار دیا جسے میں بچہ سمجھتی تھی، اور ابھی میرا شوہر جنید بنا کھڑا ہے۔ یہ کوئی معصوم سا بچہ نہیں تھا، یہ ایک شیطان تھا جس نے اپنے چاچا کو مار دیا۔ اس کا چاچا اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا۔ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، میں چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر کی ایکسیڈنٹ موت نہیں بلکہ میرے شوہر کو کسی نے مار دیا، میں تو ایک ہفتے تک بے ہوش رہی۔ سب کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی پر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ سب نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے چاچا کو بھلا کبھی کیسے مار سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔
کیونکہ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا، میں خودکشی کر لیتی، لیکن مجھے کسی نے مرنے بھی نہیں دیا۔ آج بھی اس طرح سے زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا۔ میں یہ سوچ کر اداس تھی، میری قسمت بری ہے، پر میری بیٹے کی بھی قسمت بری ہوگی۔ پر میری قسمت اتنی بری نہیں تھی، کیونکہ میرے بھتیجے جنید کے ساتھ وہی ہوا جو اس نے اپنے چاچا کے ساتھ کیا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں اتنے دنوں سے اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کر رہی تھی۔ اب اس کو عمر قید کی سزا مل چکی ہے۔ یہ صدمہ میری ساس برداشت نہ کر پائی، وہ بھی مر گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ میں اپنی دیورانی کی دوسری جگہ شادی کروائی، اب وہ بھی بہت زیادہ خوش ہے۔ اس کو ایک اچھا جیون ساتھی ملا ہے، اب وہ سارا گھر میرا ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پر رہتی تھی، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، میری زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، پھر بھی یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں اپنے پہلے شوہر زبیر کو آج بھی بہت زیادہ یاد کرتی ہوں، مجھے آج بھی بہت یاد آتی ہے۔ اگر وہ ہوتے، یہ سب کچھ میری زندگی میں نہ ہوتا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔ اس میرے بھتیجے نے بہت ہی زیادہ غلط کیا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا 13 سال کا بچہ ایسی حرکتیں کر سکتا ہے۔